السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو جو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں بہت خاص الخاص ویڈیو ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک وظیفہ، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان بے اولاد ہے، یعنی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد سے وہ محروم ہے، اولاد نہیں ہو رہا ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکی نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے، ڈاکٹروں سے جا کر علاج کروا کے تھک چکا ہے، لیکن ہر جگہ سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں یہی عمل بتانے والا ہوں، آپ مایوس نہ ہو انشاءاللہ العزیز۔ آج کے ویڈیو میں ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہوئے کریے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ بہت آزمایا ہوا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کریں، ضرور اللہ تعالی آپ کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورے ویڈیو کو سکون کے ساتھ سنیں اور سمجھ کر یہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اگر نہیں سمجھا تو آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ آپ نے اگر سمجھ کر عمل کر لیا، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے اس عمل کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ عمل سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو جو ہے ایک انار لے لینا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا دانے والا خوبصورت لال سرخ انار لینا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو انار لینا ہے۔ جس بھائی بہن کو اولاد نہیں ہے اس کے لیے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو انار آپ لیں گے اچھا خوبصورت انار ہو، تھوڑا بڑا ہو۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس انار کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ یاد رکھیے، اس انار کے کتنے ٹکڑے کرنے ہیں؟ 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیجئے، سمجھنے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ 4 ٹکڑے چاقو سے کریں گے تو انار کو 4 ٹکڑوں میں الگ الگ نہیں کرنا ہے، یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ آپ کو 4 ٹکڑے کرنا تو ہے لیکن 4 ٹکڑے کو الگ الگ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس طریقے سے انار کے اوپر چاقو چلائیں کہ 4 ٹکڑے بھی ہو جائے، اوپری حصے سے چلائیں، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اوپر کے حصے سے یوں چلائیں، ایک مرتبہ اس طریقے سے چلائیں، پھر ایک مرتبہ اس طریقے سے چلائیں، 4 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ایسے اچھے پڑھنے والے سے، یوں سمجھ لیجئے جو نمازی حضرات ہیں، جو عالم دین حضرات ہیں، یعنی کہ جو اچھا ہو، نماز پڑھتا ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اگر آپ نے یہ عمل کو کروایا تو انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ انار کے آپ نے 4 ٹکڑے کر دیے۔ 4 ٹکڑے کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو بنا لیں۔ وضو بنانے کے بعد، وضو کا ہونا ضروری ہے، سمجھ لیجئے۔ وضو بنانے کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین شریف آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ جو ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف دیکھ کر پڑھیں تو اور زیادہ اچھا ہے، افضل ہے، اور اگر آپ کو بغیر دیکھے یاد ہے اچھی طریقے سے تو آپ بغیر دیکھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں، پڑھنا کس انداز سے ہے، پڑھنا کس حساب سے ہے، وہ بھی طریقہ آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھیے کہ سورہ یاسین شریف میں، یعنی پوری سورت میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ آیا ہے۔ 7 مرتبہ کیا آیا ہے؟ مبین کا لفظ آیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ انار کو سامنے میں کسی اچھے برتن میں، صاف برتن میں، پاک برتن میں رکھ دینا ہے، اور آپ جو ہے وضو بنا کر جا نماز بچھا لیں، یا بغیر جا نماز کے بھی اچھی جگہ پر، پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سمجھ لیجئے، سورہ یاسین شریف جب آپ پڑھنے لگے
تو جب پہلے مبین پر پہنچیں، یہ یاد رکھیے، جب پہلے مبین پر جب پہنچیں گے اس کے بعد میں جو ہے اس انار پر جو آپ نے 4 ٹکڑے انار کے کیے ہیں اس پر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مارنا ہے۔ آپ نے مبین پر پہنچنا، اس کے بعد میں جو ہے آپ کو دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مبین سے آگے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پھر سے آپ سورہ یاسین شریف شروع کریں گے۔ پھر جب آپ سورہ یاسین شریف شروع کریں گے، پھر جب دوسرا مبین آئے گا، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو اس پر دم کر دینا ہے۔ جب دوسرے مبین پر آ کے آپ کو دم کر دینا ہے تو پھر دوسرے مبین سے آگے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پھر سے آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ پھر سے جب آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، جب تیسرا مبین آئے گا پھر اس کے بعد دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر سے واپس سورہ یاسین پڑھیں گے، جب چوتھا مبین آئے گا پھر دم کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے پھر سے سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، جب 5واں مبین آئے گا پھر جو ہے انار پر دم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے 6واں مبین آئے گا، انار پر دم کریں گے۔ یعنی کہ مبین آتے ہی آپ کو دم کرنا ہے، پھر سے سورہ یاسین، شروع سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ تو 7 مبین ہے اور 7 مبین پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ابھی مکمل وظیفہ نہیں ہوا ہے، آپ غور سے اس کو سن لیں۔ 7 مبین ہے، 7 مبین پر آپ کو اچھی طریقے سے دم کر لینا ہے، اور دم کرنے کے بعد جو ہے ناظرین کرام اب کیا کرنا ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل شروع سے لے کر اخیر تک آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب جو ہے ہر مبین پر آپ کو دم نہیں کرنا، آپ نے جو پہلے کر لیا وہ کر لیا، اب ایک بار سورہ یاسین شریف مکمل صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اس انار پر آپ کو دم کر دینا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ عمل جو ہے ہماری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہے، جس کو اچھی طریقے سے سورہ یاسین شریف یاد ہے وہ کر سکتی ہے، نماز پڑھتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے لاسٹ میں بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت پوری مکمل کر کے اس کے بعد اس انار پر آپ کو دم کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، اب وہ انار کو آپ جو ہے اچھی طریقے سے گھر میں محفوظ کر کے رکھیں۔ جب رات کا وقت آئے، آپ سمجھ لیجئے، جب رات کا وقت آئے، میاں بیوی ایک کمرے میں داخل ہو، اس کے بعد میں جو ہے اب میاں بیوی کیا کریں گے؟ اب وہ سنیں غور سے۔ میاں بیوی کریں گے کیا کہ جو انار کے جو 4 ٹکڑے ہوئے ہیں جس پر، اب وہ 4 ٹکڑے کو جو ہے الگ الگ کرنا ہے، یعنی کہ ٹکڑا الگ کر دیں۔ اب اس میں سے آدھا ٹکڑا بیوی کو کھلائیں، آدھا ٹکڑا آپ خود کھائیں۔ آپ نے کھا لیا، بیوی کو آپ نے کھلا دیا، اس کے بعد میں ناظرین کرام کیا کریں؟ اب آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنی ہے، خلوت کرنی ہے، یعنی ہم بستری کرنی ہے اس رات میں، یعنی انار آدھا ٹکڑا خود بھی کھائیں، بیوی کو بھی کھلائیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم بستری کرنی ہے، اور ہم بستری سے جب آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد میں جو وہ ٹکڑا بچا ہوا ہے پھر جو ہے دونوں میاں بیوی اس انار کے ٹکڑے کو کھا لیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، یقین رکھیے، اگر آپ نے اس طریقے سے عمل کر لیا، انشاءاللہ العزیز اگر میرا رب چاہے تو اسی رات میں حمل ٹھہرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنا اچھا عمل ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر پریشان ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کی سورہ یاسین بتایا گیا ہے کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، اور اس طریقے سے اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو جو آپ نے سنا اور اچھی طریقے سے اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔